Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، معززان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جس دور سے اور جن حالات سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، اس دور کی اور ان حالات کی تھوڑی سی بھی بے خبری اور بے فکری جو ہے وہ صدیوں تک کے برے حالات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے بار بار ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے ذمہ دار، دور اندیشی رکھنے والے، بصیرت ایمانی سے حالات کو دیکھنے والے وہ حضرات بار بار اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر قدم، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت جن کاموں کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان میں سب سے بڑی بات تو اور سب سے اہم ہر زمانے میں جو رہی ہے وہ ہمارا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط بنانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نیکیوں کی طرف راغب ہونا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھانا، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سنن و مستحبات کی رعایت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہر زمانے میں ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی زمانے میں اس سلسلے میں غفلت اور بے فکری اور لاپرواہی مسلمانوں کے لیے نقصان دے رہی ہے اور قیامت تک نقصان دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سب کو چوکنا رہتے ہوئے ملک کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اسلام باقی رہے، مسلمان باقی رہے، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہرگز کوتاہی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی، اس ملک کی جتنی قومیں ہیں وہ عقیدت میں اور ایک نشے میں مست ہے۔ ان سے کسی چیز کی توقع اور امید یہ بیجا چیز ہے۔ مسلمان بھی اگر انہی کی طرح سے بے فکرہ اور لاپرواہ اور بے خبر ہو گیا تو پھر آنے والے دنوں میں
اس ملک کے حق میں اچھے فیصلے بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہیں. تو جہاں کرنے کے کام کرنے ہیں وہاں نہ کرنے کے کاموں سے ہمیں گریز اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. بعض مرتبہ غلطی ایک ہوتی ہے، چوک ایک ہوتی ہے، اور اس کی سزا پوری قوم اور پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے، پوری سماج پر پڑتا ہے. غلطی فرد کی تھی لیکن ساری قوم اس کو بھگتتی ہے. تاریخ میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں، اور ہمارے اور تمہارے سامنے بھی، اور ہمارے تمہارے زمانے میں بھی، اور ہمارے تمہارے علم میں بھی، اور تمہاری نظروں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ غلطی ایک سے ہوئی، سزا سب کو اٹھانی پڑی، سزا سب کو اٹھانی پڑی. تو اس وقت نہ اجتماعی طور پر کوئی کمی ہونی چاہیے اور نہ انفرادی طور پر کوئی کمی اور کوتاہی مسلمان سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے ملک کے تحفظ، ملک کی بقا اور ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور بقا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اس سے پہلے جو مسائل تھے لیکن اس وقت اپنے وجود کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے. وجود باقی رہے گا تو باقی ساری چیزیں آسان ہوں گی. وجود ہی باقی نہ رہے تو پھر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غلطی بعض مرتبہ ایک آدمی سے ہوتی ہے اور سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے. سمجھنے کے لیے ایک مثال کہہ کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مصیبت تو یہ ہے اس وقت دانش مندوں کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بہترین، سب سے مضبوط نیٹ ورک اگر کسی قوم کے پاس ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے پاس وہ جمعہ ہے. اس سے مضبوط اور اس سے ٹھوس اور پائیدار نیٹ ورک کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور اس کی قدر اس کی ناقدری بھی سب سے زیادہ کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے. کہ 15-20 منٹ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم 15-20 منٹ اس کے لیے فارغ کریں، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. بہرحال ایک واقعہ سنا کر میں اصل مضمون کا خلاصہ لب لباب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ماضی کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ تاتاری فتنہ ہے. تاتاری فتنہ ہے. تاریخ میں ہر مورخ نے اس واقعے کو لکھا ہے. اتنا المناک اور اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک جو ہے فتنہ نہ اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں آیا اور نہ آج تک آیا. اور اللہ آگے بھی ہماری تمہاری حفاظت کرے. سب سے بڑا خطرناک اور المناک اور بھیانک فتنہ جو ہے وہ تاتاری فتنہ تھا. یہ اتنا المناک مجموعی اعتبار سے پورے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. پورے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں منگولی تاتاری جن کو کہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. یہ غیر مہذب لوگ تھے. نہ ان کے پاس مذہب تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تہذیب تھی.
جیسے کہ آج ہمارے ملک کے اندر دلت سماج ہے، ان کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے اور ان کے پاس بھی کوئی تہذیب، ان کا اپنا کلچر نہیں ہے، اور اس ملک کی سب سے بڑی وہ آبادی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہمارے اخلاق جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے ہوتے تو یہ سارا یہ سماج یہ بھی ایک ہماری سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہے۔ نہ ان کا کوئی مذہب۔ ہمارے یہاں جب نعمانیہ میں پروگرام تھا تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے سوال جواب کا بھی موقع دیا گیا تھا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے بیجا سوالات کرتے ہیں۔ ان بیجا سوالات میں سے ایک سوالات کیا کہتے ہیں وامن وشرام سے یہ کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو غلام ہیں، غلام کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ نعمانیہ مسجد میں کہ تمہاری کوئی دھارمک کتاب، تمہارا کوئی مذہب؟ تو انہوں نے صاف پورے بھرے مجمع کے اندر کہا کہ بھئی ہم تو غلام قوم ہیں، غلام قوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس ہے، مذہب بھی ہے، تمہارے پاس دستور حیات بھی ہے، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے لائے عمل کے طور پر اور دستور حیات کے طور پر قرآن کریم بھی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو غلام قوم ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاتاری قوم جو تھی یہ غیر مہذب قوم تھی اور ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، وحشی قوم تھی۔ اس زمانے میں یہ تھا چنگیز خان اس کا لیڈر تھا، اس قوم کا لیڈر تھا۔ اس چنگیز خان کو اچھے کپڑے پہننے کا بڑا ذوق اور بڑا شوق تھا، اور اس زمانے میں خارزم میں ایک بہترین کپڑے ملا کرتے تھے۔ اس زمانے کی قیمتی کپڑے جو ہوتے تھے وہ وہاں ملتے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا محمد خارزم شاہ تھا۔ چنگیز خان نے ایک تجارتی قافلہ جو ہے ان کے ملک میں بھیجا کہ وہاں سے جاؤ اور کپڑے لے کر آؤ، ایک قافلہ بھیجا تھا اس نے۔ چنانچہ وہ قافلہ، تجارتی قافلہ محمد خارزم شاہ کے ملک پہنچا، اور ان کا مقصد تھا کپڑے خریدنا اور اپنے ملک میں اس کو عام کرنا تھا۔ لیکن محمد خارزم شاہ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں، یہ جو ہمارے ملک میں آئے ہیں چنگیز خان کی طرف سے یہ جاسوس قوم ہے، لہذا یہ اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں محمد خارزم شاہ نے اس پورے تجارتی قافلے کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ چنگیز خان کو بڑا غصہ آیا کہ تجارتی قافلہ تھا یہ، اور اس کو تم نے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی تحقیق کے، ایک بدگمانی کے نتیجے پر تم نے ان کو ختم کر دیا۔ تو چنگیز خان نے ایک قاصد کو بھیجا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ان کے جرم کا یا کوئی اور کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ بات چیت کے لیے ایک قاصد کو محمد خارزم شاہ کے پاس چنگیز خان نے بھیجا کہ جا کر بات کرو۔ وہ قاصد جب چنگیز خان کے پاس آیا تو اس کو بھی محمد خارزم شاہ نے قتل کر دیا۔ تو پھر چنگیز خان نے کہا کہ اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے اپنی قوم کو اٹھایا، کیا ترکستان، کیا ایران، کیا عراق، کیا ممالک سلطنت، سب کو تخت و تاراج کر دیا۔ ایسا کر دیا کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گیا تو مانا جا سکتا تھا، لیکن تاتاری قوم کو کسی میدان میں شکست ہو گئی اگر کوئی کہتا ہے تو ہرگز کوئی قوم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔
زمانے میں کسی بھی قوم کے پاس سب سے زیادہ رقبہ حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے کسی قوم کے پاس تھا تو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس تھا. اتنی ترقی یافتہ کوئی قوم نہیں تھی, اتنی بڑی سلطنتیں کسی قوم کے پاس نہیں تھی, اتنی شان و شوکت کسی قوم کے پاس نہیں تھی جتنی شان و شوکت اور جتنی حکومتیں, سلطنتیں اور جتنا بڑا رقبہ مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن یہ غلطی اس لیے کی کہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے, شک کی بنیاد پر اس تجارتی قافلے کو اس نے قتل کیا. قاصد کو بھیجا تو قاصد کو بھی ختم کر دیا. تو اس کے جواب میں کھڑے ہو گئے تاتاری اور پوری اسلامی مملکت کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. چند دنوں میں بغداد کی سرزمین پر 16 لاکھ مرد, عورتیں اور بچوں کو ختم کر دیا, شہید کر دیا. صرف ایک شہر کے اندر 16 لاکھ مرد, عورت اور بچوں کو ختم کر دیا. بڑی بڑی عمارتیں اس زمانے میں بغداد جو تھا مدارس اور مساجد اور ہسپتالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. ہسپتال یہاں کے بڑے مشہور تھے, مدارس یہاں کے بڑے مشہور تھے, تعلیمی میدان میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں. سب کو تہس نہس کر دیا. علماء نے, مورخین نے یہ بات لکھی ہے, مقدمات اور حالات کو سامنے رکھ کر تجزیہ نگار اگر تجزیہ نگار کرتے تو یہ کہتے تھے کہ اسلام اور مسلمان کی عمر ختم ہو گئی. پورے دنیا کے اندر, پوری دنیا کی اور ان حالات کی پیش نظر وہ یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور تھے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی عمر ختم ہو گئی. یہاں تک پہنچا تھا یہ وہ زمانہ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, غلطی کس کی تھی؟ قوم کی نہیں تھی, کسی ملک کی نہیں تھی, کہ جماعت کی نہیں تھی, ایک فرد کی تھی. ایک فرد کی تھی جس کی سزا کسی ایک ملک کو نہیں, پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی, اس کی سزا بھگتنی پڑی. اور یہ حالات یہ ہو گئے تھے, تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلم سماج کا ہر فرد اتنا بزدل, کم ہمت, پست ہمت ہو گیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھتی تاتاری کوئی عورت تو اس کو کھڑا کرتی راستے پر, اس کو راستے پر کھڑا کرتی کہ رک یہاں پر, میں ابھی گھر جا رہی ہوں اور وہاں سے تلوار لے کر آؤں گی, تیرا سر قلم کروں گی. وہ مسلمان کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں کہ وہ بھاگ کر ہی کم از کم چلا جائے. اتنا پس مردہ اور بزدل اور کم ہمت اس زمانے میں مسلمان ہو گیا. وہ عورت گھر جاتی, گھر سے تلوار لاتی اور اس کا برسرے سڑک اس کا سر قلم کرتی. یہ صورتحال تھی اس زمانے میں. مجھے یہ بار بار اس پورے واقعے میں یہ بات بتانی ہے کہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی ایک فرد کی تھی اور پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں نے اس کی سزا کو بھگتی. اور تاریخ میں آج بھی وہ ساری چیزیں, وہ پوری تاریخ, بڑی بڑی ضخیم کتابیں وہ لکھی گئی ہیں, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس وقت ملک کے دشمنوں کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بھی اندلس کی وہ تاریخ دہرائی جائے جو 7ویں ہجری کے اندر 7ویں ہجری کے اندر یہ تاریخ جو دہرائی گئی تھی, وہ ہو بہو اس تاریخ کو اس ملک میں دہرانے کا ان کا پلان, ان کا منصوبہ, ان کا پروگرام, ان کا یہ ہدف, ان کا یہ ٹارگٹ ہے. اس کے لیے برابر کوشش ہے. اور ہم سب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے
خواب غفلت میں ہیں. وقت بہت تھوڑا سا ہے, وقت زیادہ نہیں ہے. ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس وقت کام کا ہے, محنت کا ہے, تدبیر کا ہے. ان تدبیروں تدابیر میں اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اس دنیا کو اللہ نے, اللہ کی سنت یہ ہے یہ اسباب کے تحت اس کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں. لہذا ہماری اور تمہاری اس وقت بڑی ذمہ داری ہے, اور بالخصوص ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور کچھ تدابیر اور کچھ مسائل پر غور و خوض, اور اس کے حل کے لیے اپنی جان کو, مال کو, اپنی صلاحیتوں کو لگانا, اس مقصد سے کہ یہ ملک محفوظ رہے, ملک میں اسلام باقی رہے, مسلمان باقی رہے, امن شانتی اس ملک کے اندر قائم رہے, اس ملک کا ہر مظلوم طبقہ ظلم سے نجات پائے. اس کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی, تمام حضرات کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو لگانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.